ایک بادشاہ تھا جس کی 6 بیٹیاں تھیں اور کوئی بیٹا نہیں تھا۔ جب ملکہ نے خوشخبری سنائی کہ وہ ایک بار پھر ماں بننے والی ہے تو بادشاہ نے سختی سے کہا کہ اگر یہ بچہ بھی لڑکی ہوئی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ملکہ یہ سن کر بہت پریشان رہنے لگی۔ جیسے جیسے ولادت کا وقت قریب آتا گیا بادشاہ نے دایا کو حکم دیا کہ اگر بچی پیدا ہو تو فوراً ختم کر دینا۔ وقت آیا ایک نہایت حسین بچی دنیا میں آئی۔ دایا نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تو وہ اسے مار نہ سکی۔ بچی ہنس پڑی اور اس کے ہونٹوں سے خوشبو بھولے پھول جھڑنے لگے۔ دایا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جب ملکہ کو خبر ملی تو وہ خود بھی دنگ رہ گئی۔ اس نے دایا کو بہت سا سونا چاندی دیا اور کہا کہ بادشاہ سے جھوٹ بول دو تاکہ میں ان شہزادی کو چھپ کر پال سکوں۔ یوں شہزادی خفیہ طور پر بڑی ہونے لگی۔ جب وہ چلنے لگی تو اس کے ہر قدم سے سونا اور چاندی کی اینٹیں برآمد ہونے لگیں جنہیں ملکہ چھپا کر رکھ دیا کرتی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا، ملک میں قحط آ گیا اور خزانہ خالی ہو گیا۔ بادشاہ فکر مند بیٹھا تھا کہ سلطنت کیسے سنبھالے۔ تب ملکہ نے اپنے خفیہ ذخیرے سے چند سونے کی اینٹیں بادشاہ کو لا کر دیں۔ بادشاہ حیران ہوا اور وجہ پوچھی۔ ملکہ نے کہا، پہلے وعدہ کریں کہ میری جان بخشی ہوگی۔ بادشاہ نے وعدہ کیا۔ تب ملکہ نے اپنی 7ویں بیٹی کو سامنے لایا۔ شہزادی چلتی تو سونا چاندی بکھرتا اور مسکراتی تو پھول جھڑتے۔ بادشاہ نے پہلی بار اپنی نازک سی بیٹی کو دیکھا تو دل پسیج گیا۔ اس نے ملکہ کو معاف کیا اور بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ لیکن بڑی بہنوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ بادشاہ نے حسد ختم کرنے کے لیے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے ایک شاندار محل بنوایا۔ ایک دن بادشاہ سفر پر جانے لگا۔ اس نے بیٹیوں سے پوچھا کہ واپسی پر کیا تحفہ لاؤں۔ چھوٹی شہزادی اس وقت دعا میں مصروف تھی۔ اس نے اپنی کنیز سے کہا، بادشاہ سے کہو صبر۔ کنیز نے سمجھا کہ صبر کوئی چیز ہے۔ بادشاہ واپسی پر باقی بیٹیوں کے تحفے لایا اور سب سے چھوٹی کے لیے ایک ڈبہ دیا۔ کہا، یہ ہے صبر۔ شہزادی نے کچھ نہ سمجھا اور ڈبہ ایک کونے میں رکھ دیا۔ اس نے لڑکوں کے کپڑے پہنے اور سفر پر نکل پڑی۔ جنگلوں میں بھٹکتی رہی۔ ایک دن درخت کے نیچے آرام کر رہی تھی کہ ایک طوطے اور مینا کی باتیں سن۔ مینا نے کہا، اصل علاج تو اس دیو ہیکل جنگلی کبوتر کی یخنی ہے جو قد میں انسان کے برابر ہے اور جس کی آنکھیں نیلی ہیں۔ اگر اس کبوتر کی یخنی بنا کر شہزادے کو پلائی جائے تو اس کے سارے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ سن کر شہزادی نے ارادہ کیا کہ وہ وہی کبوتر ڈھونڈے گی۔ کئی دن جنگلوں اور وادیوں میں پھرنے کے بعد وہ ایک گھنے درخت کے پاس پہنچی جہاں واقعی ایک دیو ہیکل کبوتر بیٹھا تھا۔ اس کا قد انسان جتنا اور آنکھیں نیلگوں روشنی سے چمک رہی تھیں۔ شہزادی نے بڑی احتیاط سے جال بچھایا اور دانے ڈالے۔ کبوتر جال میں آیا تو اس نے اسے پکڑ لیا۔ وہ اسے لے کر واپس آئی اور اس کی یخنی تیار کی۔ یخنی کی خوشبو پورے محل میں پھیل گئی۔ جب وہ شہزادے کے پاس پہنچی تو سب درباری حیران رہ گئے کہ ایک نوجوان طبیب کس شان سے آیا ہے۔ شہزادی نے نقاب اور رکھا تھا تاکہ پہچانی نہ جائے۔ اس نے کہا، اگر اجازت دیں تو میں شہزادے کو یہ یخنی پلاؤں۔ یخنی پلائی گئی تو کمال ہو گیا۔ شہزادے کے زخم تیزی سے بھرنے لگے۔ چند دنوں میں وہ مکمل تندرست اور پہلے سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہو گیا۔ شہزادے نے شکرگزاری کے لیے طبیب کو دربار میں بلایا اور کہا، اے مہربان حکیم، تم نے میری جان بچائی ہے، جو چاہو مانگ لو۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، شہزادے کیا اب مجھے پہچان نہیں پائے؟ یہ کہہ کر اس نے نقاب ہٹا دیا۔ شہزادے نے چونک کر دیکھا تو اپنی محبوبہ شہزادی سامنے کھڑی تھی۔ خوشی کے مارے وہ بے اختیار اس کے قدموں میں جھک گیا۔ دربار والے حیرت سے دیکھنے لگے۔ شہزادے نے اسے اپنی زندگی کی مالک کہہ کر تخت کے برابر بٹھا دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد دونوں کی شاندار شادی ہوئی۔ شادی کے موقع پر 7 دن اور 7 رات جشن منایا گیا۔ شہزادی نے اپنے والد بادشاہ کو بھی پیغام بھیجا۔ بادشاہ، ملکہ اور سب بہنیں شادی میں شریک ہوئے۔ بڑی بہنوں نے شرمندہ ہو کر معافی مانگی۔ شہزادی نے دل بڑا رکھا اور سب کو معاف کر دیا۔
یوں شہزادہ اور شہزادی ہمیشہ خوش و خرم رہنے لگے۔ جب وہ ہنستی تو پھول جھڑتے، جب چلتی تو سونا چاندی برستی۔